دوستو ویسے تو سلطنت عثمانیہ کی گنتی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں کی جاتی تھی اور اس کی گدی پر بیٹھنے والے سلطان کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان مانا جاتا تھا۔ لیکن آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ سلطنت عثمانیہ کے اتہاس میں ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ جب سلطنت کی راجنیتی یعنی پولیٹکس میں گدی پر بیٹھے ہوئے سلطانوں سے زیادہ دبدبہ ان عورتوں کا ہوا کرتا تھا کہ جو عورتیں سلطنت کے محل میں رہا کرتی تھیں۔ سلطنت کے بڑے بڑے فیصلوں میں نہ صرف ان عورتوں کی رضامندی شامل ہوا کرتی تھی بلکہ سلطنت کے بڑے سے بڑے فیصلے کو ٹلوا دینا بھی ان عورتوں کے لیے ایک اشارے کا کام ہوا کرتا تھا۔ سلطنت کے بادشاہ صرف اور صرف ان عورتوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکے تھے۔ اس کے علاوہ عثمانی محل میں موجود یہ سبھی عورتیں ایک دوسرے سے زیادہ پاور حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتی رہتی تھیں اور انہی کوششوں کے لیے ہی محل کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ایسی سازشوں کے جال بچھائے جاتے تھے کہ جو سلطانوں کے بھی ہوش اڑا دیا کرتے تھے اور وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ آخر ہم لوگ کیا کریں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عثمانی سلطنت میں عورتوں کی طاقت کے اس دور کی شروعات 16ویں صدی میں ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ لگ بھگ سبھی اتہاسکار اس دور کی سلطنت عثمانیہ کو سلطنت آف وومین یعنی عورتوں کی سلطنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے 4 ایسی عورتوں کا ذکر کریں گے کہ جن کو سلطنت عثمانیہ کے اتہاس کی سب سے طاقتور عورتوں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، یعنی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پورے اتہاس میں ان سے زیادہ طاقتور عورت کوئی نہیں تھی۔ اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے کوسم سلطان کا۔ کوسم سلطان عثمانی اتہاس کی ایک ملکہ اور والدہ سلطان تھیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملکہ تو سلطان کی بیوی کو کہا جاتا تھا جبکہ والدہ سلطان کا خطاب اس عورت کو دیا جاتا تھا کہ جس کا بیٹا سلطنت کی گدی پر بیٹھتا تھا۔ کوسم سلطان کی طاقت کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں لگ بھگ 9 سلطانوں کا دور دیکھا تھا اور اس کے علاوہ لگ بھگ 46 سال تک لگاتار سلطنت عثمانیہ کی پولیٹکس میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ موجودہ سلطان کی غیر موجودگی میں سلطنت کے بڑے بڑے فیصلے بھی کوسم سلطان خود ہی لے لیا کرتی تھیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوسم سلطان نے عثمانی سلطنت میں یہ طاقت 1610 میں اس وقت حاصل کی تھی کہ جب وہ سلطنت عثمانیہ کے 14ویں بادشاہ یعنی احمد فرسٹ کی بیوی بنی تھیں اور اس کے بعد پھر 1623 میں ان کے خود کے بیٹے یعنی مراد IV بھی سلطنت کی گدی پر بیٹھ گئے تھے اور اس طرح سے اب ان کو والدہ سلطان کا خطاب بھی مل گیا تھا۔ کوسم سلطان کے بہترین کاموں میں سے سب سے بہترین کام کہ جس کی وجہ سے ان کو اتہاس میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وہ یہ تھا کہ انہوں نے شہزادے مصطفیٰ کو احمد فرسٹ کے ہاتھوں سے بچا کر رکھا تھا، کیونکہ دوستو اس دور میں سلطنت عثمانیہ میں یہ رسم تھی کہ سلطنت کی گدی پر بیٹھتے ہی سلطان اپنے باقی بچے ہوئے سارے ہی بھائیوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا تاکہ سلطنت کی گدی کا کوئی دوسرا دعویدار موجود نہ رہے اور اس طرح سے سلطنت ہمیشہ مضبوط اور محفوظ بنی رہے۔ کوسم سلطان نے اس خطرناک رسم کو نہ صرف توڑا بلکہ اس کو پوری طرح سے ختم کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ دوستو اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے خرم سلطان کا، جن کو حریم سلطان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حریم سلطان سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیمان دی میگنیفیشنٹ کہ جن کو سلیمان اعظم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے ان کی بیوی تھیں۔ ان کا شادی سے پہلے اصلی نام رخسلانہ تھا۔ تاتاریوں کی جنگ میں یہ بکتی بکاتی عثمانی شاہی حرم تک پہنچ گئی تھیں اور وہاں پر یہ سلیمان دی میگنیفیشنٹ کو بہت زیادہ پسند آ گئی تھیں، اسی لیے انہوں نے نہ صرف ان کو اپنی بیوی بنایا بلکہ سب سے قریبی انسان بھی بنا لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب دھیرے دھیرے حریم سلطان نے عثمانی شاہی محل میں طاقت حاصل کرنا شروع کر دی تھی اور پھر ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب یہ عثمانی محل کی سب سے طاقتور عورت بن گئی تھیں۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی راجنیتی میں ایک لمبے وقت تک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اتہاسکاروں کی مانے تو حریم سلطان خوبصورت تو تھی ہی ساتھ بہت زیادہ ہوشیار اور ہنسمکھ بھی تھیں اور ہمیشہ مسکراتے رہنے کی وجہ سے ہی سلیمان دی میگنیفیشنٹ نے ان کو خرم کا خطاب دیا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے خوش مزاج۔ آگے چل کر یہی خرم میں بدل گیا تھا۔
RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، ہم سبھی جانتے ہیں کہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور میں سلطنت عثمانیہ دنیا کی سپر پاور تھی اور سلیمان اعظم دنیا کے سب سے طاقتور انسان تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنی سلطنت کے بڑے سے بڑے فیصلے لینے میں خرم سلطان کا مشورہ ضرور لیا کرتے تھے۔ سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ خرم سلطان سے کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اس کا سب سے بڑا ثبوت ان کی شاعری ہے جو خرم سلطان کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے۔ حالانکہ دوستو، کچھ یورپین اتہاسکاروں نے خرم سلطان کو ایک چالاک عورت کے طور پر پیش کیا ہے اور انہوں نے خرم سلطان پر یہ الزام لگایا ہے کہ خرم سلطان نے اپنے بیٹے یعنی سلیم کو سلطان بنانے کے لیے شہزادے مصطفیٰ کا قتل کروایا تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنے داماد یعنی رستم پاشا کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ابراہیم پاشا کو بھی قتل کروایا تھا۔ اس کے علاوہ یورپین اتہاسکاروں کی طرف سے خرم سلطان پر سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے اوپر جادو کرانے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، حقیقت جو بھی ہو، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ خرم سلطان نے عثمانی سلطنت کے اتہاس میں ایک نئی رسم کو شروع کیا تھا، اور وہ نئی رسم یہ تھی کہ اب سلطان اپنی کنیزوں کو آزاد کر کے ان سے بھی نکاح کرنے لگے تھے۔ خرم سلطان اگلی 2-2.5 صدیوں تک عثمانی محل میں موجود سبھی طاقتور عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل بن گئی تھیں، کیونکہ خرم سلطان ہی سلطنت عثمانیہ کے اتہاس کی وہ پہلی عورت تھیں کہ جنہوں نے ایک عورت ہونے کے باوجود بھی پوری سلطنت میں اتنی زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی۔ آخرکار 15 اپریل 1558 کو خرم سلطان کی موت ہو گئی تھی اور ان کی قبر آج بھی استنبول شہر میں موجود ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی سب سے طاقتور عورتوں کی اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے صفیہ سلطان کا۔ صفیہ سلطان سلطنت عثمانیہ کے 12ویں سلطان یعنی مراد III کی بیوی تھیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی مراد III ہیں کہ جو رشتے میں سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے سگے پوتے تھے۔ اتہاسکاروں کے مطابق سن 1574 میں جب سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے بیٹے کی موت کے بعد ان کے پوتے یعنی مراد III سلطنت عثمانیہ کی گدی پر بیٹھے تو صفیہ سلطان ان کی سب سے پسندیدہ کنیز تھیں جو البانیہ سے قیدی بن کر عثمانی حرم تک پہنچی تھیں۔ صفیہ سلطان سلطنت عثمانیہ کی ملکہ ہونے کے ساتھ ساتھ والدہ سلطان بھی تھیں، کیونکہ بعد میں ان کے بیٹے بھی سلطنت کی گدی پر بیٹھ گئے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صفیہ سلطان نے بھی سلطنت عثمانیہ کی راجنیتی میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ ان کے دور میں سلطنت کے بڑے بڑے وزیر بھی ان کے سامنے زبان نہیں کھولا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صفیہ سلطان کی طاقت کا اندازہ ہم لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ صفیہ سلطان کی خطوں کے ذریعے سے رانی الیزابیتھ سے بھی بات چیت ہوئی تھی، جو یقیناً کسی بھی عورت کے لیے ایک معمولی بات نہیں ہے۔ سب سے طاقتور عورتوں کی اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے تورخان سلطان کا، جن کو ترہان سلطان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ رشتے میں سلطنت عثمانیہ کے 18ویں حکمران یعنی سلطان ابراہیم کی بیوی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سلطان ابراہیم انہی کوسم سلطان کے بیٹے تھے کہ جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تورخان سلطان والدہ سلطان بھی تھیں، کیونکہ ان کے بیٹے یعنی محمد IV بھی سلطنت کی گدی پر بیٹھے تھے۔ تورخان سلطان سلطنت عثمانیہ کی کتنی طاقتور عورت تھیں، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک بار کی بات تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے موجودہ سلطان اور تورخان سلطان کے بیٹے یعنی محمد IV سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی قسطنطنیہ میں موجود نہیں تھے۔ اسی وقت فرانس کے کچھ شاہی جہاز سلطنت عثمانیہ کے محل کے سامنے سے گزرے، لیکن سامنے سے گزرتے وقت دستور کے مطابق ان جہازوں نے سلطنت عثمانیہ کو سلامی پیش نہیں کی، جس کی وجہ سے اب پورے قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر میں کوہرام مچ گیا۔ قسطنطنیہ میں موجود باہر کے لوگوں نے بھی اس بات پر چرچا کرنا شروع کر دی کہ آخر فرانس کے جہازوں نے سلطنت عثمانیہ کے شاہی محل کو سلامی کیوں پیش نہیں کی۔ اس طرح سے تو یہ لوگ ہم سب کو بھی خطرے میں ڈال دیں گے۔ پورے قسطنطنیہ شہر میں یہی سب کچھ چل رہا تھا کہ اچانک سے تورخان سلطان اپنی تمام خادماؤں کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے شاہی محل کے میدان میں پہنچیں اور انہوں نے فوراً یہ مانگ کی کہ فرانس کے جہازوں سے ان کے نام کی سلامی دلوائی جائے۔ فرانس کے جہازوں کو فوراً رنگ برنگے جھنڈوں سے سجا دیا گیا اور فوراً توپوں کے ذریعے سے تورخان سلطان کے نام کی سلامی دینا شروع کر دی گئی۔ اس کے بعد شاہی محل کی توپوں نے بھی تورخان سلطان کے نام کی سلامی پیش کرنا شروع کر دی۔ توپوں کی گنگناہٹ سے پورا قسطنطنیہ کانپ اٹھا۔
तोपों की सलामी का ये सिलसिला उस वक्त रोका गया कि जब कुछ लोगों ने तुरखान सुल्तान से इस बात की शिकायत की कि तोपों की गरज से शहर में मौजूद हामला औरतों के पेट में मौजूद बच्चों की सेहत पर फर्क पड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।